بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب بچے؟ آپ سب بچے خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ میں آپ سب بچوں کو KMS کہوٹہ مواصلاتی سلسلہ تدریس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارا عنوان جو ہے وہ وعدے کی پابندی ہے۔ سبجیکٹ ہمارا جو ہے وہ اسلامیات جماعت پنجم۔ میں آپ کی معلمہ عدیلہ نورین۔ اس کے ذرائع: بنیادی ماخذ کتاب جماعت پنجم، ثانی ماخذ انٹرنیٹ پر چیک۔ جی پیارے بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے وعدے کی پابندی۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی وعدے کی پابندی کے بارے میں کل کا سبق بھی پڑھا، آج ہم مزید اس کے آگے والا صفحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ سے اس کے بارے میں کچھ کل والے سبق سے سوالات کر لوں۔ جی، سابقہ واقفیت کا جائزہ۔ وعدے کی پابندی کے 2 فوائد لکھیں بیٹا۔ ہم نے کل جو ہم نے کام کیا تھا اس میں وعدے کی پابندی کے فوائد جو ہیں وہ آپ کو میں نے پڑھائے تھے۔ جی، یہ تو سب بچوں کو پتہ ہے کہ وعدے کی پابندی انسان کو معاشرے میں قابل احترام بناتی ہے۔ نمبر 2، وعدہ پورا کرنے سے معاشرے میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ مقاصد سبق: وعدے کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے، جان سکیں گے کہ وعدہ پورا کرنا کیوں ضروری ہے۔ توجہ مرکوز مہارت: تلفظ پر توجہ، مشکل الفاظ کے معنی پر غور، ذہنی آمادگی۔ نمبر 1، وعدہ پورا کرنا چاہیے کہ نہیں۔ نمبر 2، آپ کو معلوم ہے کہ وعدے کی پابندی کیوں ضروری ہے۔ جی پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے وعدے کی پابندی کا پورا سبق پڑھ چکے ہیں، آج ہم کریں گے اس کا معروضی، یعنی کہ اس کا زبانی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ اسلام میں وعدہ کا مفہوم ہے: الف محدود، ب وسیع، جیم مختصر، دال مبہم۔ جی، تو اس کا صحیح جواب ہے وسیع۔ کیسر روم نے اپنے دربار میں کس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ابو سفیان۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سے صحابی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ تو اس کا درست جواب ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقت کی علامت قرار دیا ہے: فضول خرچی کو، بخل کو، نافرمانی کو، وعدہ خلافی کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے وعدہ خلافی کو۔ وعدہ پورا کرنے سے معاشرے میں پیدا ہوتی ہے: الف مایوسی، ب بہتری، جیم بے چینی، دال نا امیدی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بہتری۔ جی پیارے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں اس سبق کی خالی جگہ پر کریں۔ وعدے کو عربی میں عہد کہتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ بے شک وعدے کو اچھی طرح پورا کرنا ایمان کی علامت ہے۔ جی بچوں، اب ہم کرتے ہیں درست کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جی بیٹا، ہم نے سبق میں پڑھا کہ قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یقیناً آپ نے جو وعدے کسی کے ساتھ کیے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہ اس کا جواب ٹھیک ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے بہت پابند تھے۔ جی بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کے بہت پابند تھے، اس کا جواب بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ کراس ہے۔ یہ کیوں کراس ہے بیٹا؟ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجریہ میں صلح حدیبیہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ نمبر 4، وعدے کی پابندی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو وعدے کی پابندی کرتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ نمبر 5، وعدہ خلافی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ غلط۔ وعدہ خلافی یعنی وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ جی پیارے بچوں، ہم نے آج پڑھا اس سبق کا معروضی، ٹھیک ہے؟ آپ نے بیٹا یہ جو سارا کام آپ کو میں نے ابھی کروایا ہے، یہ آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سوال نمبر 2، خالی جگہ پر
خالی جگہ پر جو ہے بیٹا آپ نے وہ اپنی کاپی پر حل کرنی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو اس کا نمونہ جات دے رہی ہوں. آپ نے سائڈ پہ ایک اصلاحی کالم ہے، آپ نے اسی طرح اپنی کاپی میں اصلاحی کالم بنانا ہے. اوپر اپنا نام، رول نمبر، تاریخ و گھر کا کام لکھنا ہے اور خالی جگہ پر لکھنی ہے، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ سب بچوں کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ حافظ.